اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مخاطب ان سے باتیں ہو رہی ہیں، اور سمجھیے کہ نکاح کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی بھی بیویاں ہیں 11 ہیں، لیکن ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، اور یہ صرف سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے۔ باقی جو ہم لوگ امت محمدیہ ہیں، ہم لوگوں کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، وہ بھی اس وقت اجازت ہے جب ہم تمام بیویوں کے اندر برابری کا معاملہ حصہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو پہلی بیوی ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، اور دوسری بیوی ان سے خراب طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو برابری کا معاملہ ہونا چاہیے یہاں پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے تمام وہ بیویاں حلال کر دی ہیں اللاتی آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ ایک چیز دیکھیے کہ مہر کا بہت ہی اہم رول ہے۔ کچھ لوگ ابھی کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر معاف کروا لیں گے یا بعد میں دیں گے، پہلے نہیں دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پر کچھ ہدیہ دے کے یا کچھ رقم دے کے مہر دینا چاہیے۔ یا یہ بھی ہے حدیث کے اندر کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم تم کو اس کے بدلے میں کچھ سکھا دیں گے یا کبھی کچھ دے دیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ زبردستی معاف کروا نہیں سکتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مالی غنیمت عطا کیا ہے، اور مما عفا اللہ علیک، اور ان کے ساتھ جو کنیزیں آپ کے مالی غنیمت میں آئی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور کون کون ہے اس کے بارے میں آگے بتلا رہے ہیں کہ وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اور آپ کی چاچا کی جو بیٹیاں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی جو پھوپھیاں کی جو بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی جو بیٹیاں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمائیں کہ وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ اپنی خالہوں کی بیٹیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ شرط یہ ہے کہ اللاتی ہاجرن معک، جو آپ کے ساتھ ہجرت کی ہوں۔ کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت میں گئی ہوں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو کنیزیں ہیں، جو مال غنیمت میں احزاب کے موقع پہ آیا تھا بنو قریظہ کے اسم سے، تو اس میں سے جو کنیزیں آئی تھی ان میں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سامنے پیشکش کرے کہ ہم بغیر مہر کے ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان وہبت نفسها للنبی، اور ان اراد النبی ان یستنکحھا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول فرما لیں۔ یعنی کہ اگر کوئی عورت اللہ کے نبی کے سامنے اپنی نکاح کا پیشکش کرے اور بغیر مہر کے، تو اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہیں، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے۔ اور آگے کہا کہ خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے صرف خاص ہے، من دون المؤمنین، یہ مؤمنین کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جو مؤمنین ہے، جو امت محمدیہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ خاص نہیں ہے۔ ان کو شادی کے بعد مہردین ادا کرنا ہی ہوگا۔ بغیر مہردین ادا کیے ہوئے آپ سمجھیے کہ بیوی سے صحبت اختیار نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ مہردین دینا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں خوب معلوم ہے جو احکام اللہ نے ان کے بیویوں پر اور وما ملکت ایمانہم، اور ان کے کنیزوں پر جو عائد کیے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاص ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ کو کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور آگے فرمائے کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اور ہماری گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان کے باری کو ملتوی کر دیں، یعنی آگے پیچھے کر دیں، اور وتؤوی الیک، جس کو چاہیں من تشاء اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہاں سمجھیے ایک چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ہے ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری لگائے ہوئے تھے کہ آج ان کے پاس ہے تو کل میمونہ کے پاس ہے، کل زینب بنت جہش کے پاس ہے، اس طرح کی باری لگائے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں جس کی باری کو ملتوی کر دیں، آگے پیچھے کر دیں۔ آپ جو جیسے کہ مثال کے طور پر اگر حضرت عائشہ کے گھر پر آج باری ہے تو آپ چاہیں تو ان کی باری کو ملتوی کر کے دوسری بیوی کے پاس آپ جا سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو آپ چاہیں ان کے پاس جو آپ جا کے رات گزاریں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اب اگر آپ کسی کو ترک کرتے ہیں، ان کے باری کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے باری کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو آج ہم جو ہے عائشہ کے گھر میں رک جاتے ہیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف نبی کی خاص باتیں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے خاص باتیں ہو رہی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ طریقہ جو ہے ہو سکتا ہو کہ امید ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو ہے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص حکم بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں ہم نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برابری کا خیال رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک رات زیادہ گزار دیے تو ان کے پاس نہیں گزارے، نہیں، برابری کا معاملہ کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ کے نبی کو خاص کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی باری کو ملتوی کر دیں، آگے کر دیں، ان کی جگہ پہ کسی دوسرے ازواج کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اگر ان کو ترک کر دیتے ہیں، کسی کو اگر دور کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی باری ہم بعد میں کر دیں گے، لیکن آپ کو بعد میں یہ خیال ہے کہ نہیں آج ہم انہی کے پاس رات گزاریں گے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں ان کو بلا لیں، جب چاہیں ان کو جو ہے ان کی باری کو ملتوی کر دیں، آگے پیچھے کر دیں۔ اور یہ طریقہ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیویوں جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنے گی۔ اور وَلَا يَحْزَنَّ، اور ان کو کوئی جو ہے غم نہیں ہوگا، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیں گے تو تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ خوشی خوشی آپ کو قبول کر لیں گے، آپ کی باتوں کو مان لیں گے۔ یہ ازواج مطہرات کی خاص باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی کہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علیمًا اور حلیم ہے، یعنی کہ علم کے مالک ہیں اور صاحب حلیم بھی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے لیے ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور یہ جائز ہے کہ آپ ان کی بیوی کے رہتے ہوئے یعنی 9 بیوی کے رہتے ہوئے بھی آپ دوسری نکاح کر لیں۔ کیا مطلب؟ یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، جو یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی جو قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، ان کی بیویاں جو ہاتھ میں سونے کنگن پہنتی ہیں، ان کے پاس خوب پیسے مال و دولت ہیں، ان کے پاس کنیزہ ہیں کام کرنے کے لیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیچھے آیت نازل ہوئی تھی کہ ان عورتوں سے کہہ دیں اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو اسی میں رہیں، جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں نان و نفقہ اسی میں رہیں، اس میں اگر رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ان کو رخصت کر دیجئے۔ تو اس وقت جو ازواج مطہرات کیا کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، نون روٹی ہی صحیح جو ملے ہم کھا لیں گے، اس پہ ہم راضی ہیں۔ تو راضی ہونے کے بعد تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جو ہے آپ ان کے علاوہ اور جو ہے نکاح نہیں کر سکتے،
ان کے رہتے ہوئے بھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر آپ کو کوئی عورت پسند آ جائے اس کے باوجود بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر جو ہے سو ایک شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے دوسری شادی کے لوگ چکر میں رہتے ہیں کہ اچھا پسند آ گیا تو اب جو ہے دوسری کر لیتے ہیں۔ تو امت محمدہ کے لیے تو 4 ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مخاطب ہے۔ یہ پوری آیت میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بھی لگ جائے، اگر آپ کو یہ خوبصورت نظر آ جائے تو پھر بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، الا مگر یہ کہ ملکت یمینو کا، جو آپ کی ملکیت میں جو باندیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے جو باندیاں جو آپ کے مال غنیمت میں جو آئی ہیں، جو کنیزیں آپ کے پاس ہیں، ان میں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں کسی عورت سے، وہ اگر پسند آ جائے تو، اس کے علاوہ آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا رکھنے والا ہے۔ تو سمجھے کہ اس پورے ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی باتیں بتلا رہے ہیں۔ اور اس دیکھیے کہ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی کے بارے میں ہی باتیں ہوئی ہیں، ان کی صفات، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے ازواج کے مطہرات۔ اب آگے جو ہے اللہ کے نبی کے گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بتلایا جائے گا کہ کیسے داخل ہونا ہے، جب اللہ کے نبی کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسی کیا باتیں کہاں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھنا ہے، ساری چیزیں آگے بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔